نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و محتشم سامعین و ناظرین، آج ایک خاص موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور انتہائی دکھ بھی ہے، افسوس کا مقام بھی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ حرمین شریفین کے تقدس کی پامالی کیوں؟ صاحبو، ہر ذی شعور، ذی فکر اور ذی علم درد دل رکھنے والا شخص، جس کے سینے میں حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہے، جس کے قلوب و اذہان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی وہ پاکیزہ کتاب، وہ پاکیزہ کلام جو قرآن پاک کی صورت میں جس کسی کے بھی خوش نصیب کے سینے میں، دل میں، من میں محفوظ ہے، ہر وہ شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے محبت کرتا ہے، شہر مکہ سے محبت کرتا ہے، وہ موجودہ صورتحال میں بے چین ہے، اس کا دل مضطرب ہے، وہ عجیب ایک کیفیت سے گزر رہا ہے کہ وہ حجاز مقدس، وہ حرمین شریفین، بالخصوص مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، کہ ان دو پاکیزہ مقدس اور نظیف و لطیف شہروں میں قرآن کریم نازل ہوا، اور بے شمار انبیاء کے مزارات مکہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء والمرسلین مدینہ منورہ میں روضہ رسول میں آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، اور وہ روضہ رسول کہ جہاں پر روزانہ صبح 70,000 نوری فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے حاضر ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدسیت میں سلام عرض کرنے کے لیے، اور 70,000 فرشتے شام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ یعنی اتنے مقدس، اتنے اعلیٰ، اتنے برتر، اتنی فضیلت والے شہروں میں آپ اندازہ کریں کہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے
کہ سعودی شہزادہ سلمان اپنی عیاشی، اپنی فحاشی اور اپنی بدماشی کو فروغ دینے کے لیے اس شخص نے اسلام اور بانی اسلام کی طرف سے جو احکامات اور ارشادات اور جو لاہ عمل اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کی حتی المقدور اس نے کوشش کی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اسلام کی حدود و قیود کو پامال کرتے ہوئے، اسلامک روایات کو پامال کرتے ہوئے، اسلام کے ویژن کو پامال کرتے ہوئے، اسلامی تخیل تصور کو پامال کرتے ہوئے اب وہ اس نہج پر کھڑا ہو گیا ہے کہ وہ حدود اور یہود کو کھلے عام پروموٹ کر رہا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان مولویوں پر بھی جو کبھی تو مکہ شریف میں نظر آتے تھے اور کبھی مدینۃ الرسول میں سر پہ لال رومال باندھے سادہ لوح محبان رسول کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بالخصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان سے یہاں سے گئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دل میں ایک جذبہ، ایک سوچ، ایک تڑپ، ایک امنگ اور ایک خواہش لے کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کے لیے جاتے تھے، تو وہاں پر حرمین شریفین کے اندر یہ مولوی، یہ ملوٹے، یہ لال رومال والے انہیں گھیر لیتے تھے اور مختلف سوالات کے ذریعے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ ادھر روضہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، کبھی کہتے اونچی آواز سے درود و سلام یہاں مدینۃ الرسول میں نہیں پڑھنا چاہیے، کبھی کہتے میلاد کی محفل نہیں کرنی چاہیے، کبھی کہتے اولیاء کاملین کو کیوں مانتے ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے۔ یعنی ہر دوسری بات میں ان کو شرک نظر آتا یا بدعت نظر آتی اور سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ بلکہ ایک تو ماشاءاللہ عمر رسیدہ شخص پاکستان سے ہی ہیں، وہ شیخ مکی صاحب، وہ جناب مسجد حرام کے صحن میں بیٹھ کر جو وہ لیکچر جھاڑا کرتے تھے، سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، آج وہ بھی گنگا، بہرا اور اندھا ہو گیا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کو کوئی سجھائی دے رہا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دے رہا ہے، نہ سمجھائی دے رہا ہے۔ آج اس مولوی صاحب نے بھی، شیخ حجازی مکی صاحب نے بھی اپنی زبانوں پہ تالے لگا لیے، اپنی آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھ لی ہے، اور اس لال رومال والے ملوٹے مولوی نے بھی اپنی آنکھوں پر بے حسی کی، بے شرمی کی پٹی باندھ لی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ شہزادہ سلمان کیا کر رہا ہے حرمین شریفین حجاز مقدس کی سرزمین پر۔ نہ ان مولویوں کو وہاں پہ کوئی میوزیکل کنسرٹ نظر آ رہا ہے، نہ ان مولویوں کو جو پیرول پہ ہوتے ہیں، ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ان شہزادوں کے، انہیں نہ تو وہاں نائٹ میوزیکل کلبز نظر آ رہے ہیں، نہ شراب و شباب کی محفلیں نظر آ رہی ہیں، اور نہ ہی انہیں خرافات جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے وہاں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔
کسی مسجد کے مصلی سے، کسی مسجد کے ممبر سے ان کے خلاف کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو حجاز مقدس ہے، حرمین شریفین۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے حاشیہ نشین، حاشیہ برداری کرنے والے، ان کے جوتے اٹھانے والے، ان کی واہ واہ کرنے والے، انہی کے گیت گانے والے، اب اس مسلک کے تمام مولوی علماء، بڑے بڑے مفتی، اب وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پاکستان کی کسی ان کی مسلک کی مسجد سے، کسی چوک چوراہے سے سعودی عرب کے اندر ہونے والی فحاشی، بدماشی، عیاشی پر کہیں سے کوئی ایک سنگل کالمی، کوئی خبر، کوئی بیان، مذمتی جاری نہیں ہوا۔ نہ کسی محراب مصلی سے، نہ ممبر سے آواز بلند ہوئی کہ یہ کیا خرافات اور کیا بکواسیات اور مغلظات وہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن امت مسلمہ کی طرف سے بھی خاموشی ہے، کسی بھی اسلامی ملک کے سربراہ کی طرف سے کوئی بھی مذمتی بیان جاری نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کہاں ہے؟ باقی جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ کدھر ہے؟ جمعیت اہل حدیث کہاں ہے؟ جماعت اہل حدیث کہاں ہے؟ پاکستان میں تو ان مولوی حضرات نے اپنے فتووں کی مشینوں کے منہ ہر وقت کھولے ہوتے ہیں۔ کبھی میلاد پہ فتویٰ ہو رہا ہے، کبھی 11ویں شریف پہ فتویٰ ہو رہا ہے، کبھی داتا علی حجویری کے عرس پہ فتویٰ آ رہا ہے، کبھی اولیاء کاملین کے جو اعراس ہم مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں، انہی پہ فتویٰ، کبھی 11ویں شریف کی محافل پہ فتویٰ بازی، اور بالخصوص 12 ربیع الاول کا جو ہی چاند ربیع الاول شریف کا طلوع ہوتا ہے تو ان کی فتووں کی مشینیں یکدم جناب کھل جاتی ہیں، اور ان سب کی توپوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ اہل سنت و جماعت کی عوام کی طرف ہوتا ہے کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، کہاں لکھا ہوا ہے یہ منانا، یہ منانا۔ اب وہ مولوی حضرات جو فتووں کی مشینیں دھڑا دھڑ کھولتے تھے، ان کے منہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، اب وہ سارے چپ سادھ، ان کو سانپ سونگ گیا، سب خاموش ہو گئے۔ کسی طرف سے مجھے کوئی بتا دے آواز بلند ہوئی ان کے خلاف، ان نام نہاد شہزادوں کے خلاف، کہ جن شہزادوں نے فرانس کے صدر کو ویلکم کہا اپنی سرزمین پر، اور وہ فرانس کا صدر جس نے یعنی کھلے عام سرکاری سطح پر رحمت عالم، محسن انسانیت، محسن قائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سر عام سرکاری سطح پر گستاخی کی، توہین کی، حرمین شریفین کے راہبر رہنما نام نہاد، انہوں نے ان کو ویلکم کیا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں۔ اسرائیل کے وزیر اعظم کو اپنے شہر میں نیتن یاہو کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا۔ اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ حجاز مقدس جو 2.25 ارب سے زائد مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے، نورانی مرکز ہے، توجہات کا مرکز ہے، ہمارے لیے وہ ایک چشمے کی حیثیت رکھتا ہے روحانی نورانی عقیدے کے لحاظ سے، تمام تر مسلمانوں کی عقیدتوں کا محور و مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ رسول ہے، وہ روضہ رسول ہے، وہ الحمدللہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف ہے۔ لیکن وہاں پہ رہنے والے جو حکمران ہیں انہوں نے ان تمام تر مقدس مقامات کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی، لیکن کسی کونے سے 58 سے زائد اسلامی ملک ہے باشمول اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، کسی بھی حکمران نے سرکاری سطح پر ان کے خلاف آواز بلند نہیں کی کہ بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، بھائی یہ مکہ شریف ہے جہاں پہ قرآن نازل ہوا ہے، جہاں پہ انبیاء رسول کے مزارات ہیں، جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، بھائی یہ مدینہ پاک ہے،
قرآن کا کچھ حصہ مدینہ پاک میں بھی نازل ہوا ہے، اور یہاں جنت البقیع ہے، جمیع صحابہ کرام کے مزارات ہیں، صحابیات کے مزارات ہیں، مقدس مقامات ہیں یہاں پہ، مکہ شریف، بیت اللہ شریف، اللہ کا گھر وہاں پہ ہے، حجر اسود وہاں پہ ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں وہاں پہ ہیں، آب زمزم کا کنواں وہاں پہ ہے۔ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اسلام کے یہ جتنے روحانی مراکز ہیں جہاں سے مسلمانوں کو فیض نصیب ہوتا ہے، وہاں پہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فحاشی کے اڈے، یہ شراب خانے، یہ میوزیکل نائٹ شو، یہ کلبز، یہ کنسرٹ، ہندوؤں کو بلا کر، سنگرز کو بلا کر، اداکاروں کو بلا کر، کنجروں اور مراسیوں اور گویوں کو بلا کر وہاں پہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کی جو پامالی کی جا رہی ہے، تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، وہاں سب خاموش ہیں، سب خاموش ہیں وہاں پہ۔ وہاں پیر بھی خاموش ہیں، وزیر بھی خاموش ہیں، مشیر بھی خاموش ہیں، امیر بھی خاموش ہیں، غریب بھی خاموش ہیں، سب کو سانپ سونگ گیا، کوئی نہیں ایسا غیرت مند شخص جو کھڑا ہو۔ کوئی مولوی، کسی مولوی نے جمعے کے خطبہ پہ یہ جناب احتجاج نہیں کیا، حرمین شریفین کے کسی مولوی نے، وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک مولوی صاحب نے وہاں پہ سعودی عرب کے اندر احتجاج کیا، فوراً اس کو پکڑ کر سنا کہ اب اس کو پھانسی لگائی جا رہی ہے، شاید اسی ڈر سے وہاں کے مولوی اور یہاں کے مولوی کہ ہمیں ہی پکڑ کے پھانسی نہ لگا دی جائے۔ وہاں کے مولویوں کو تو چلو ڈرنا چاہیے تھا، وہ تو بے حس تھے، بے غیرت تھے، وہ انہی سے حصہ داری وصول کرتے تھے، انہی کے پیرول پہ تھے۔ پاکستان کے مولویوں کو کیا ہوا؟ اس لیے وہ بھی خاموش رہے کہ ان کی دیہڑیاں بھی وہاں سے لگتی تھیں، ان کے معاملات بھی وہاں سے چلتے تھے۔ اگر وہ بولتے ہیں تو یہاں سعودی سفارت خانے سے ان کے جو لفافے ان کو ملنے ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ انہیں کیا خبر، انہیں کیا غرض؟ اسلام ختم ہوتا ہے ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کی کشتی ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، ہمیں کیا غرض ہے؟ اسلام کی قدریں مٹتی ہیں، مٹ جائیں، اسلامی اقدار ختم ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، وہ ختم ہوتی ہے، ہو جائے، انہیں کیا غرض ہے؟ انہیں تو اپنی پراڈو سے غرض ہے، انہیں اپنے بنگلوں سے غرض ہے، انہیں اپنی مسجدوں سے غرض ہے، انہیں اپنے مدرسے عزیز ہیں، وہاں سے آمدن ان کو ہوتی ہے، وہاں سے ان کی تجوریاں بھرتی ہیں، وہاں سے ان کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں کیا غرض ہے؟ پریشانی تو ان کو ہے، مضطرب وہ ہے، پریشان وہ ہیں، افسردہ وہ ہیں، دکھی دل کے ساتھ اہو فغاں وہ کر رہے ہیں جن کے سینے میں حقیقی معنوں میں اللہ رسول کی محبت ہے، جن کے سینے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہیں، جو چاہتے ہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ، اسلام کی قوت، وہ پریشان ہے، ان کے دل افسردہ ہے، ان کے چہرے افسردہ ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بس دل ہی دل میں کھڑتے رہتے ہیں کہ کاش اللہ پاک ایسا کو مرد کلندر بھیج دے، جس طرح میرے کریم رب نے کئی صدیوں بعد اپنے آخری نبی پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مکہ شریف میں آپ کو مبعوث فرمایا، اور پھر جو وہ بیت اللہ شریف کے اندر 360 مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے بت رکھے ہوئے تھے، پھر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ شریف کو ان بتوں سے، ناپاک بتوں سے پاک فرمایا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ میرا کریم رب اپنے کریم محبوب کے صدقے سے آج پھر کوئی صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی کی صورت میں، طارق بن زیاد کی صورت میں، محمد بن قاسم کی صورت میں، شہاب الدین غوری کی صورت میں ایسا مرد کلندر بھیجے گا انشاءاللہ تعالی، جو ان تمام تر خرافات سے حجاز مقدس کو بالخصوص حرمین شریفین کو پاک کرے گا انشاءاللہ تعالی۔
اور پھر سے وہی بہاریں، پھر سے وہی نظارے، پھر سے وہی تقدس، پھر سے وہی نورانیت اور روحانیت کی بہاریں امت مسلمہ کو انشاءاللہ دیکھنا نصیب ہوں گی۔ وقت بہت قریب ہے، اب یہ اپنی موت آپ مرنے والے ہیں انشاءاللہ، ایک لاوا پک رہا ہے، پھٹنے کی دیر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس بالخصوص یہ حرمین شریفین انشاءاللہ تعالی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھر سے امت مسلمہ کے لیے وہی نظارے بکھیریں گے، وہی نظارے امت کو، قوم کو مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس انتظار کیجئے مرد کلندر کا۔ اور میں قوم سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان مشائخ سے، پیروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ خدا را آپ تو آواز بلند کیجئے، حقیقی معنوں میں نکلیے باہر، احتجاج تو ریکارڈ کرائیے نا۔ ہماری طرف سے بھی غفلت ہے، سستی ہے، لیکن زیادہ جو حق تھا کیونکہ انہی کا وہ کھاتے تھے شہزادوں سے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایک سنگل کالمی خبر اخبار میں نظر نہیں آئی، سوشل میڈیا پہ احتجاج نظر نہیں آیا۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، اندھے ہو گئے، کانوں پہ انہوں نے کاغ چڑھا رکھے ہیں، سنائی بھی کچھ نہیں دے رہا، دکھائی بھی کچھ نہیں دے رہا، بول بھی نہیں سکتے، گونگے ہو گئے۔ خدا کے بندے کم از کم احتجاج تو ریکارڈ کرواتے آپ کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال ہم بارے دیگر ایسی خرافات کی تحریک اصلاح محافل نعت کے پلیٹ فارم پر ہم ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو خرافات، یہ سعودی شہزادے اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے پیسے کے بل بوتے پر یہ جو یہود و نصارہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انہیں تمام تر یہ جو سامان مہیا کر رہے ہیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے ہیں آئندہ آنے والا جو جمعہ ہے انشاءاللہ ہم اس صورت میں مذمتی ایک قرارداد پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ ان سعودی شہزادوں کے خلاف کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بھی خلاف ہے۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اور ان لال رومال والے مولویوں اور ملوٹوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس بابا جی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو روزانہ جناب شرک اور بدعت کے فتوے جھاڑا کرتے تھے، آج پتہ نہیں وہ کس کونے اور خدرے میں چھپ گئے ہیں، کس غار میں چھپ گئے ہیں، ہو سکتا ہے تورا بورا کی غاروں میں چھپ گئے ہوں وہ لال رومال والے بھی، اور مولوی توصیف الرحمان بھی، اور وہ شیخ حجازی، وہ مکی صاحب بھی۔ جناب میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ باہر نکلیے، کم از کم ایک فتویٰ اور ایک مذمتی بیان ان کے خلاف بھی کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے آس پاس کے رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سب پہ اپنی خاص رحمت نازل ہو، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے۔ چلتے چلتے اس بات کی گزارش بھی کر دوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پش بھی کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ بر وقت پہنچ سکیں اور آپ تازہ ترین ملکی اور غیر ملکی صورتحال سے آگاہ ہو سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔